ایک عورت کو اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک پورے خاندان کو اسلامی سانچے میں ڈھال دینے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کو سدھارنے کا ایک فطری طریقہ ہے، کیونکہ خاندانوں ہی سے قبیلے اور برادریاں بنتی ہیں، اور قبیلے اور برادریاں ہی پھیل کر معاشرہ بنتی ہیں۔ اگر مذکورہ فطری طریقے کے مطابق ہر خاندان کے سربراہ یعنی ماں اور باپ اپنے اپنے زیر کفالت اور زیر تربیت خاندانوں کی صحیح تربیت کا اہتمام کریں، اپنی نسل نو کی اصلاح کا اہتمام کریں، تو معاشرتی اصلاح کا آغاز ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ماں ایک معلمہ، مبلغہ اور داعیہ کا کردار ادا کرے، اور وہ یہ کردار ادا کرنے کے قابل ہو۔ تجربات نے واضح کیا ہے کہ انتخابات کے ذریعے سے، سیاست کے ذریعے سے، حکمرانوں یا حکمران جماعتوں کی تبدیلیوں سے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہوگا، بلکہ ان سے بگاڑ اور فساد میں مزید اضافہ ہی ہوگا، جیسا کہ ہم سال ہا سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اصلاح مطلوب ہے تو اس کا آغاز ماں کی گود سے کیا جائے، اور یہاں سے آغاز کرنے کا مطلب ہے کہ اس ابتدائی اسکول کو آوارہ، بے پردہ اور اپنے دائرۂ کار سے تجاوز کرنے سے روکا جائے، اور اس کے اندر اسلامی احساس و شعور بیدار کر کے اس سے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کا کام لیا جائے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مسلمان اپنی عورتوں کو مغربی طریقے سے، مغربی معاشرت سے اور مغربی طور انداز سے روک کر اسلامی تعلیم و تربیت کے مطابق ان کو اپنے چار دیواری کے اندر محدود کریں، اور ان سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام لیں، تاکہ وہ باہر نکل کر معاشرے میں فساد و بگاڑ کا باعث نہ بنیں، بلکہ اپنے اپنے خاندانوں کی اصلاح و تربیت کا کام کریں۔ اس طریقے سے یقیناً معاشرہ اسلامی راہ پر چل سکتا ہے اور معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس سیاستدانوں سے یا انتخابات کے ذریعے سے یہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتخابات کے ذریعے سے اور سیاستدانوں کی وجہ سے تو معاشرے میں دن بدن بگاڑ ہی پھیل رہا ہے۔ یہ اصلاح کا ایک فطری طریقہ ہے جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عورت کو اور مرد کو، ان دونوں کا جو الگ الگ دائرہ کار ہے، اپنے اپنے ایک دائرہ کار تک محدود رکھا جائے، تاکہ یہ اسلامی تعلیم و تربیت کا فریضہ زیادہ مؤثر انداز سے سر انجام پا سکے۔